عام سی بلیک ٹی شرٹ اور وائٹ ٹراؤزر میں مبلوس وتولی سے گیلے بال رگڑتا جیسے ہی واش روم سے باہر نکلا تو سامنے بجتے ہوئے اپنے موبائل کو دیکھ کر متوجہ ہوا۔ اس کے قریب آیا تو دیکھا نبیلہ کا نمبر اسکرین پر چمچما رہا تھا۔ اس نے کال اٹینڈ کرتے ہوئے فون کون سے لگایا تیمور، تم کب اپنے گھر بات کر رہے ہو؟ ہمارے رشتے کے بارے میں دیکھو، میں مزید انہیں نہیں روک سکتی۔ وہ لوگ میرا رشتہ تلاش کر رہے ہیں، میں کیا کروں؟ کتنے بہانے بناؤ اپنے گھر والوں سے؟ تم صاف صاف بتا دو مجھے، آخر تم چاہتے کیا ہو؟ اس کے فون اٹھاتے ہی نبیلہ غصے سے شروع ہو گئی۔ سمجھنے کی کوشش کرو نبیلہ، مجھے تھوڑا وقت دو، میں نے ابھی بھی بزنس سٹارٹ کیا، گھر والوں سے بات کرنے میں انہیں صورتحال سے آگاہ کرنے کے لیے مجھے تھوڑا سا وقت چاہیے۔ مجھ پہ بھروسہ رکھنا چاہیے کہ میں صرف تم سے محبت کرتا ہوں، تم ہی میری آخری خواہش ہو۔ تیمور سے سہولت سے سمجھاتا ہوا بول رہا تھا، جس پر نبیلہ کچھ ٹھنڈی ہوئی۔ گہری سانس لیتے بولی، ٹھیک ہے تیمور، میں کچھ وقت تک گھر والوں کو سنبھال لوں گی، تم تب تک کوشش کرو کہ انہیں بتا دو کہ ہم دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، میں بھی اب تم سے دور نہیں رہ سکتی، تم نہیں سمجھ سکتے کہ تمہیں لے کر میں کتنا ڈر جاتی ہوں۔ تم بس جلدی سے جلد بات کرو۔ نبیلہ کی آواز میں نمی سی گھلتے محسوس کرتا تیمور پریشانی پر ماتھا مسلنے لگا، تبھی اس کے روم کے دروازے پر ہلکی سی دستک ہوتی سنائی دی۔ جب تیمور فون بند کرتا دستک دینے والے کو اندر آنے کی اجازت دیتے زور سے بولا، کون ہے؟ اندر آ جاؤ۔ اس کی آواز سنتے دروازہ آہستہ سے کھولا اور زیبا کا صبیہ چہرہ اپنے پوری چمک کے ساتھ نمودار ہوا۔ تیمور، آپ کو سب نیچے بلا رہے ہیں، کھانے پر آپ کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ زیبا اپنے گلابی ہوتے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ لیے اسے دیکھ کر بولی، جہاں تیمور نہایت ہی سنجیدہ اور سخت تاثرات لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ بولا، تم جاؤ، میں آ رہا ہوں۔ زیبا ایک پل کو اس سے رک کر دیکھتی واپس مڑ کر نیچے آ گئی، لیکن اس کا دل تیمور کے تنے ہوئے نقوش اور سخت لہجے کو بھانپتا ایک دم اداس ہو گیا تھا۔ عجیب لڑکی ہے، ذرا تمیز نہیں کہ 2 سال بڑا ہوں۔ تیمور بھائی بولتے منہ پھاڑ کے نام لیتی ہے۔ تیمور اس کے جانے کے بعد غصے سے سوچتا نیچے آ گیا، جہاں سب کھانے پر بیٹھے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ یہ منظر ہے میرے مینشن کالم کہ میر کے 2 بیٹے تھے، بڑے بیٹے ایاز میر جن کی بیوی صوبیہ بیگم تھی، ان کا ایک ہی بیٹا تھا تیمور میر جو حال ہی میں اپنی تعلیم مکمل کرتا بزنس کر رہا تھا، دوسرے بیٹے سلطان میر تھے جن کی بیوی انیلہ بیگم تھی، ان کی 2 بیٹیاں تھیں، بڑی بیٹی زیبا میر جو تعلیم مکمل کر چکی تھی اور اس سے 2 سالہ چھوٹی شیزہ جو ابھی یونیورسٹی میں تھی۔ عالم میر کی بیوی کا بہت پہلے ہی انتقال ہو چکا تھا اور اب اپنے بچوں کے ساتھ اس مینشن میں ہنسی خوشی رہا کرتے تھے۔ تیمور بیٹا، اب آگے کا کیا ارادہ ہے؟ بھائی ماشاءاللہ آپ نے تعلیم مکمل کر لیا، بزنس بھی اچھے سے سیٹ کر لیا، کچھ سوچا آگے کا؟ عالم صاحب کھانا کھاتے ہنستے ہوئے بولے تھے، دادا جان آگے کیا کرنا ہے؟ میں کچھ سمجھا نہیں۔ تیمور اجان بنتا بولا، پھر چاول سے بھرا چمچ منہ میں ڈالتا خود کو تیار کرنے لگا۔ جس پل کا اسے انتظار تھا، گھر والے خود سے آج اس کی شادی کا ذکر چھیڑ چکے تھے۔ دوسری طرف زیبا شرمیلی سے مسکراہٹ لے کھانا کھاتے گائے بگائے ایک نظر تیمور پر ڈال رہی تھی۔ دیکھو برخودار، اب تم جوان ہو چکے ہو، قابل بھی ہو گئے، اب تمہاری عمر ہو گئی شادی کی، تو پھر گھر بسانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ عالم صاحب سنجیدگی سے بولے تھے، جب تیمور کا دل زور زور سے خوشی سے اچھل رہا تھا۔ اس سے پہلے وہ اپنے دل کی بات سب کے گھر والوں کے سامنے کرتا، جب عالم صاحب بولے، میں نے فیصلہ کیا ہے زیبا اور تمہارا رشتہ پکا کر دیا جائے، اس ماہ کے آخر میں ایک چھوٹی سی تقریب رکھ کر ہم تم لوگوں کے خاندان بھر میں معلوم ہو جائے گا، منگنی کر دیتے ہیں اور پھر 1 سال بعد ہم شادی رکھ دیں گے۔ عالم صاحب کی بات سن کر تو تیمور پر جیسے قیامت ٹوٹ پڑی۔ پھٹی آنکھوں سے وہ عالم میر کو دیکھتا جیسے بت بن گیا۔ بابا آپ نے بہت اچھا فیصلہ کیا، اور اس سے بڑھ کر خوشی کی بات اور کیا ہوگی کہ گھر کی بیٹی گھر میں ہی رہ گئی۔ ایاز میر خوشی سے باپ کو دیکھتے ہوئے بولے، جبکہ سلطان میر اور سب کی خوشی بھی ان سے الگ نہیں تھی۔ سب کو عالم صاحب کا یہ فیصلہ بہت بھایا تھا، سوائے تیمور کے، جس کا دل اس وقت ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا تھا۔ وہ زیبا سے شادی ہرگز نہیں کر سکتا تھا، اسے نبیلہ کی جگہ دینے کو تیار نہیں تھا، لیکن زیبا اس کے چہرے کی خوشی اس وقت چھپائی نہیں چھپ رہی تھی۔ مجھے امید ہے میرے بچوں کو بھی اس فیصلے سے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ عالم صاحب تیمور اور زیبا کی طرف دیکھتے محبت سے بولے۔ تیمور اپنے حق کی آواز اٹھاتا بھی کچھ بولتا جب سلطان میر بولے، بابا ہمیں کوئی اعتراض نہیں، تمہارے بچوں کو کیا ہوگا، آپ کا فیصلہ سر آنکھوں پر۔ تبھی ایاز میر بھی ان کی بات حمایت کرتے باپ کے فیصلے کو دل سے قبول کر گئے۔ تیمور کو لگا جیسے اسے زندہ زمین میں دفن کر دیا گیا ہو۔ اس وقت وہ اندر سے بن پانی کی مچھلی کی طرح تڑپ رہا تھا۔ پھر ٹھیک ہے، بہت تم لوگ تیاری کر لو، اس ماہ ہم ان بچوں کی منگنی کر دیتے ہیں، شاید 1 سال بعد۔ عالم صاحب اپنا فیصلہ سناتے اٹھے اور اندر کمرے کی طرف بڑھ گئے، جب ان کے پیچھے زیبا بھی شرماتی ہوئی
وہاں سے چلی گئی۔ اب سب خوشی سے ان کے منگنی کو لے کر پلاننگ کرنے لگے۔ جب تیمور پر ہوائیاں اڑے چہرے کے ساتھ کھڑا ہوتا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اس کی نظروں کے سامنے رہ رہ کر نبیلہ کا چہرہ گھوم رہا تھا۔ کمرے میں آتا، تب سے وہ بیڈ پر گرتا، سب پکڑ کے اچانک یہ کیا ہو گیا تھا؟ اس کی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ اس کے گھر والوں نے کر دیا تھا اور پوچھنے تک گوارا نہیں کیا، زبردستی اپنی مرضی پر تھوپ دی۔ اور وہ زیبا، تیمور نے نہایت نفرت سے اس کے چہرے کو سوچتے خود سے کہا، وہ زیبا خود کو بہت خوش قسمت تصور کر رہی ہے، سمجھ رہی ہے اس کی زندگی خوشیوں سے بھر دوں گا۔ نہیں زیبا بی بی، میں نفرت کرتا ہوں تم سے، تم دیکھنا تمہاری خوشی قسمت کو بدقسمتی میں نہ بدل دیا تو میرا نام تیمور نہیں۔ شادی تو میں ہر حال میں صرف نبیلہ سے ہی کروں گا، لیکن میرے ساتھ جو تم جڑنے کے خواب دیکھ رہی ہو اس کی سزا تمہیں ضرور ملے گی۔ حقارت سے سوچا، اس کے چہرے پر اس وقت شیطانی مسکراہٹ رینگ رہی تھی۔ زیبا اپنے کمرے میں اتنی خوشی سے جھومتی بیڈ پر بیٹھی اور بے اختیار شرما کر چہرہ ہاتھوں میں چھپا کے سوچا بھی نہیں تھا، دل نے جسے چپکے سے چاہنے کی گستاخی کی تھی، یوں ہی اس طرح آرام سے اس کے نصیب میں اسے لکھ دیا گیا۔ بن مانگے بھی دعائیں اس طرح قبول ہو جاتی ہیں، زیبا نے گمان نہیں کیا تھا۔ وہ خوش تھی، ابھی شیزا کمرے میں آتی خواہشی سے اس کے گلے لگتی تھی۔ میں بہت خوش ہوں آپ کے لیے، اب آپ کی بھی شادی ہوگی، آپ دلہن بنیں گے، شیزا بہن کا چہرہ ہاتھوں میں بھرتی خوشی سے بولی۔ زیبا اس کی باتیں سن کر ہنستی۔ اگلے دن گھر کی خواتین منگنی کی تیاری میں مصروف ہو گئی۔ شاپنگ کے لیے مال کے چکر لگنے لگے، مرد حضرات خاندان میں کس کس کو دعوت دینی ہے اس بارے میں مشاورت کرنے لگے۔ گھر بھر کو سیزانے کے ساتھ سن بولنا، نئے نئے پکوان کی خوشبو آنے لگی، حتیٰ کہ سب کی خوشی ان کے چہروں کے ساتھ جھلک رہی تھی۔ وہیں دوسری طرف یہ سب دیکھ تیمور گہری سوچوں میں گم تھا۔ نہیں بتائے کچھ، وہ اسے پتہ لگنے سے پہلے خود اس معاملے کو بہت آسانی سے ایسے ختم کرنا دینا چاہتا تھا کہ پھر کوئی بھی اس کے ساتھ زبردستی کرنے کا سوچ بھی نہیں سکے۔ کبھی کچھ سوچ کے اس نے فاق کو فون ملا۔ ہیلو، ہاں تمہیں میرا یہ کام کرنا ہوگا، ایسے کوئی بھی حقیقت اور جھوٹ میں فرق نہ تلاش کر سکے۔ اس کام کے تمہیں 50,000 دوں گا، بس کام پورا ہونا چاہیے، اس کے بعد تم اس شہر سے باہر چلی جاؤ گے۔ وہ آنکھوں میں شیطانیت لیے بہت آہستہ سے فون پر فاق سے کہہ رہا تھا، ٹھیک ہے کام ہو جائے گا، لیکن پیسے مجھے ابھی بھی چاہیے کیا؟ فاق کی کمی سے بولا۔ جب تمہیں تیمور کی زبان سنتا دانت پستا اور غصے سے بولا، پیسے مل جائیں گے، لیکن اگر میرا کام ٹھیک سے نہ ہوا تو میں تمہیں جہنم سے بھی ڈھونڈ کر نکالوں گا۔ سمجھے؟ اس کی بات سنتا فاق ہنستے، ارے یار غصہ مت ہو، تم جانتے ہو پیسے کے لیے میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، تم بس میری جیب گرم کرو اور کام کی فکر مت کرو۔ اتنا سنتا تیمور فون بند کر گیا۔ اب اسے اس دن کا انتظار تھا جب بازی پلٹنے والے تھے اور سارے مہرے اس کے ہاتھ میں آنے والے تھے، پھر وہ ہوتا اور اس کی مرضی ہوتی۔ پر سوچ نگاہوں سے کھڑکی کے باہر دیکھتا اور مسکرا دیا، جہاں سب لوگ بیٹھے اس وقت خوش گپوں میں مصروف نظر آ رہے تھے۔ زیبا سب کچھ چائے کو کیوں میں ڈال کر دیتی بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ شیشہ کی سرم سے کھلے گلابی چہرے پر دیکھ تیمور کا حلق تک کڑوا ہو گیا، جب وہ نظروں کو اس کی طرف سے پھیر گیا۔ پتہ نہیں کیوں جب سے زیبا نے اس رشتے کے لیے حامی بھری، تب سے تیمور کو اسے عجیب قسم کی نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ وہ بس چاہتا تھا کیسے بھی زیبا سے اس کی جان چھوٹ جائے تاکہ وہ نبیلہ سے شادی کر سکے، اور اس کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتا تھا، کچھ بھی۔ اور وہ دن بھی آ گیا جو برقی کومکوں سے اس خوبصورت ہال میں چاروں اور خوشیاں بکھری ہوئی تھی، مہمانوں کا شاندار طریقے سے استقبال کیا جا رہا تھا۔ آخرکار خاندان کے بچوں کی پہلی خوشی، جو زیبا نے پنک کلر کی بہت خوبصورت فراک پہنی تھی، پنک پھولوں کی جویلری پہنے وہ کوئی پری لگ رہی تھی، جبکہ تیمور نے سفید سمپل شلوار قمیض پہنا تھا۔ جب اسے تیمور کے پاس لا کر بٹھایا گیا تو خود میں سمٹتے چلی گئی۔ اس سے پہلے منگنی کی رسم شروع ہوتی، جب اس کے موبائل کا فون آنے لگا، اسے سننے کے لیے اٹھ کر باہر آ گیا۔ ہو گیا ہے، اب میں یہ نمبر بند کر کے جا رہا ہوں، اب اس کے بعد تم جانو، افا کہتا فون بند کر گیا۔ اور جب تیمور نے فاق کی طرف سے بھیجا وہ میسج دیکھا تو اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ یہی تو وہ چاہتا تھا، اب مزہ آئے گا، جب خوشی سے وہ سوچتا۔ پھر اچانک چہرے پر ڈھیروں غصہ لیے وہ واپس اندر کی طرف بڑھا، جہاں تمام مہمان ان کی منگنی کی رسم کے لیے جمع تھے اور تیمور کا انتظار کر رہے تھے۔ میں اس بدکردار لڑکی سے منگنی نہیں کروں گا دادا جان، تمام مہمانوں کے بیچ آ کر بولتا وہ غصوں سے دھاڑا تھا۔ دلہن بنی زیبا جب اس نے یہ الفاظ سنے تو پتھر سی ہو گئی، اس کا چہرہ زرد پڑ گیا، ہر کوئی اپنی جگہ سن ہو گئی۔ یہ کیا بول رہے ہو؟ عالم صاحب اپنی گرجدار آواز میں اس سے بھی تیز آواز میں بولے، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں دادا جی، کچھ اپنی پوتی سے جس کی بدکرداری کے چرچے زبان زد عام ہیں
اور ایسی بے حیا اور پر کردار لڑکی سے رشتہ نہیں، مر کے بھی نہیں کروں گا۔ وہ نفرت بھری نظر سے دیکھتا اس نے زہر اگلا تو تڑپ کر دلہن بنی۔ وہ خوف سے کانپ اٹھی اور اس کے قریب آئی۔ خدا کے لیے ایسا مت کرے، یہ داغ میرے دامن پر مت لگا، اتنا گندا الزام مت لگا مجھ پر۔ اس کے معصوم چہرے پر بے بسی کے آثار نمایاں تھے۔ وہ لرزتے لب جیسے ہر لفظ کے ساتھ اس کا دم گھٹ رہا ہو۔ اس نے جلدی سے نفی میں سر ہلایا اور دھیمی کانپتی ہوئی آواز میں کہا، تیمور، میری بیٹی پر الزام لگانے سے پہلے یہ ضرور سوچ لینا کہ اگر تم غلط ثابت ہوتے تو میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ سلطان میر جو اب تک خاموشی سے سارا منظر دیکھ رہے تھے، زیبا کو ایک طرف کرتے غصے سے بھرے اس کے سامنے آتے بولے۔ ایاز اور عالم صاحب بھی اب گھوم گو سے تیمور کو دیکھ رہے تھے۔ جب تیمور موبائل نکالتا ان سب کے سامنے کر گیا، جہاں زیبا کی نازیبا تصاویر موجود تھی، ایسے کہ وہ کسی غیر محرم کے ساتھ غلط حالت میں ہو، جس میں زیبا نظر آ رہی تھی لیکن اس لڑکے کا چہرہ چھپا ہوا تھا۔ تمام مہمان تو یہ دیکھ کانوں کو ہاتھ لگاتے وہاں سے چلے گئے۔ بس گھر والے تھے جو پتھرائی نظر سے ان تصویروں کو دیکھ رہے تھے، جبکہ زیبا تصویریں دیکھ کر منہ پر شرم سے ہاتھ رکھ کر پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ تیمور پل میں اس کی دنیا اجاڑ گیا تھا، اس کے دامن پر داغ لگا گیا تھا، اس کا دل بند ہونے لگا تھا۔ بند ہوتے دل کے ساتھ وہ ایک طرف گرنے کے انداز میں بیٹھی۔ یہ جھوٹ ہے، مجھ پر بے بنیاد تہمت لگائی جا رہی ہے، یہ جھوٹ ہے، جھوٹ ہے یہ سر۔ زیبا بے تحاشا روکتی ہوئی چیختی تھی۔ اپنی صفائی دینے کی مزید ہمت نہیں تھی اس میں۔ عالم صاحب، ایاز میر اور سلطان بھی ان کے چہرے پر الجھن واضح تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے زمین پیروں سے کھینچ لی گئی ہو۔ صوبیہ اور نیلا بیگم شیزہ ایک طرف کھڑی سب دیکھتی رو رہی تھی، جیسے ان کی خوشی کو کسی کی نظر لگ گئی ہو۔ بابا، میرا یقین کرے، یہ سب جھوٹ ہے، مجھ پر الزام لگایا جا رہا ہے۔ زیبا پتھر بنے سلطان صاحب کے پاس آتی بولی تو ایک زوردار تھپڑ ان کے جیسے تمام امیدیں، یقین اور ایمان کو مٹی میں ملا دیا تھا۔ چہرے پر ہاتھ رکھے وہ دم خودب چپٹی آنکھوں سے باپ کو بے یقینی سے دیکھے گئے۔ سلطان صاحب کے اس کے تھپڑ سے سب اپنی اپنی جگہ سناٹوں میں گھرے کھڑے رہ گئے۔ بابا، مت کہنا مجھے، شرم آتی ہے مجھے تمہیں اپنی بیٹی کہتے ہوئے۔ تم نے شرم سے آج میرا سر نیچے کر دیا۔ یہ حرکت کی تھی ہم نے تمہیں تربیت ایسی دی تھی؟ تم پیدا ہونے سے پہلے مر کیوں نہیں گئی؟ سلطان صاحب اب ہاتھ اٹھا کر اسے کوستے بد دعائیں دیتے ہوئے صدمے سے مجسم بنی کھڑی رہ گئی۔ یقین نہیں ہو رہا تھا یہ اس کے وہی پیارے بابا جن کو اپنی بیٹی زیبا پر بہت مان تھا، جو اس سے بہت محبت کرتے تھے، آج کسی کی جھوٹی باتوں پر یقین کرتے کیسے اسے بدگمان ہو گئے تھے۔ پتہ کون تھا یہ لڑکا جس کے ساتھ مل کر تم نے اپنے باپ کی عزت کا جنازہ نکالا ہے؟ سارے خاندان میں کیا پوری دنیا میں ہم پر تھو تھو کریں گے؟ بولو کون ہے یہ اور کس کس لڑکے کے ساتھ مکالمہ کیا ہے؟ سلطان صاحب کے الفاظ زیبا کا دل پھاڑ کے سے جھنجھوڑتے ہوئے پوچھ رہے تھے۔ جب عالم صاحب میں آتے سلطان کو یہ زیبا سے دور کر کے، سلطان ہوش میں آؤ، ہمیں اتنی جلدی زیبا کے کردار کو داغدار سمجھ کر فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ میری بچی زیبا ایسا نہیں ہے، مجھے یقین ہے اس نے کچھ غلط نہیں کیا ہوگا، یہ جھوٹ ہوگا، کسی نے اس کی زندگی برباد کرنے کی کوشش کی ہے۔ عالم صاحب اسے سینے سے لگاتے دکھ سے بولے۔ ان کی آنکھوں میں اعتماد کی چمک تھی۔ اچھا تو اس کا مطلب یہ تصویریں جھوٹی ہیں؟ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ دادا جان؟ تصویروں میں صاف دیکھا جا سکتا ہے یہ لڑکے کے ساتھ بنا لباس کے۔ تیمور اپنا کیس کمزور پڑتا دیکھ پھر آگ بھڑکاتا ہوا اتنا ہی بولا تھا جب عالم صاحب ایک دم دھاڑے کہ اسے سٹا کر چپ ہو گیا۔ ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تھا۔ چپ ہو جاؤ تیمور، ایک لفظ اور مت بولنا۔ زیبا گھر کی بچی، ہم سب کی عزت، اور تم اس کے لیے اپنے ایسے الفاظ استعمال کرے ہو، شرم نہیں آتی؟ اور اس شرم آتی ہے یہ سب کرتے؟ اگر آج ہم نے اس کی یہ تصویریں نہیں دیکھی ہوتی تو ہمیں اس کی معصومیت کے پیچھے چھپے مکروہ چہرے کا پتہ ہی نہ چلتا۔ میں اس سے شادی نہیں کروں گا، یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ یہ کہتا تیمور پھر وہاں رکا نہیں اور ایک قہر بھری نگاہ زیبا پر ڈالتا وہاں سے چلا گیا۔ سلطان صاحب اور ایاز میر بھی زیبا کو نفرت سے دیکھتے وہاں سے چلے گئے، جبکہ سعودی بھی چھپ چھپ شوہر کے پیچھے چل دی۔ پیچھے بچے عالم، میر، انیلا اور شیزہ جو زیبا کو گلے لگائے رو رہے تھے۔ انہیں یقین کا زیبا پر پورا کہ ویسی خیری ہوئی حرکت کبھی نہیں کر سکتی تھی۔ اسے تو اپنے بڑوں کی عزت بہت عزیز تھی، جس نے اپنی عزت آبرو کی حفاظت سے کی ہوئی تھی، وہ ایسا سوچ بھی کیسے سکتی تھی؟ تبھی زیبا جو عالم صاحب کے بازو کے گھیرے میں کھڑی تھی کہ دھڑام سے زمین پر گری۔ تیمور اپنے کمرے میں آتا خوشی سے شہشاد جھوم رہا تھا۔ اس کے اور نبیلہ کے بیچ کوئی دیوار نہیں تھی۔ جس طرح اس نے زیبا کو اپنی زندگی سے دور اٹھا پھینکا تھا، بالکل اسی طرح وہ انیلا بہت جلد ایک نبی ہونے والے تھے، ہمیشہ کے لیے۔ کچھ دن بعد دیر مینشن میں صبح ہو یا شام وقت ایک جیسا ہی رہتا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ میر مینشن سے وقت روٹ گیا تھا اور وقت کا اس مینشن سے کوئی تعلق بھی نہیں تھا۔
مینشن میں رہنے والے تمام لوگوں نے بھی جیسے چپ کر روزہ رکھا ہوا تھا۔ ایک سچ سی خاموشی تھی میر مینشن میں۔ زیبا پورے 3 دن بعد آج ہوش میں آئی تھی۔ واش روم میں لگے شیشے کے سامنے اپنے چہرے پر پھیلی وحشت اور خوف کو دیکھ رہی تھی۔ ان 3 دنوں میں کیا سے کیا ہو گیا تھا، اسے اب بھی یقین نہیں آ رہا تھا جو کچھ اس کے ساتھ ہوا تھا۔ مسلسل اپنے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارتے ہوئے خود کو تسلی دینے کی کوشش کر رہی تھی کہ جو ہوا شاید وہ خواب تھا۔ اس نے اپنی زندگی میں کبھی ایسا وقت نہیں دیکھا تھا جو وہ اب دیکھ رہی تھی، لیکن اپنے آپ کو یہ یقین دلانا بہت مشکل تھا کہ جو ہوا وہ ایک خواب نہیں تھا بلکہ ایک حقیقت تھی جو کبھی بدل نہیں سکتی تھی۔ اور یہی سوچتی وہ ایک بار پھر دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ ایاز، سلطان، عالم، تیمور سب کھانے کے ٹیبل پر بیٹھے جب چپ چاپ کھانا کھا رہے تھے۔ جب تیمور کا گلا کھنکارتا ہوا گویا مجھے آپ لوگوں سے کچھ بات کرنی تھی، لیکن حالات کچھ ایسے تھے کہ مناسب نہیں لگا۔ وہ آغاز کرتا عالم سلطان کھانے سے ہاتھ روکتے اب ٹھہرتے تیمور کو دیکھنے لگے۔ زیبا نے چونک کے ہمارے اوپر ملی ایسے دیکھا میں تو کیا کوئی بھی اس کا ہاتھ تھامنے کی حماقت نہیں کرے گا۔ اس نے جو دھوکہ وہ ساری زندگی ہمیں تکلیف میں مبتلا رکھے گا۔ پہلے میں نے آپ بڑوں کا احترام کرتے ہوئے اپنی خواہش کا گلا گھونٹ دیا، لیکن اس کے بعد جو ہوا وہ سب آپ کی آنکھوں کے سامنے کہ عاشق نے کیسے مجھے اس کی تصویریں منگنی والے دن بھیجی اور پھر غائب بھی ہو گیا۔ دل کرتا ہے اسے ڈھونڈ کر جان سے ہی مار دوں۔ تیمور موضوعی غصے کا اظہار کرتا زور سے ٹیبل پر ہاتھ مارتے بولا تھا، خیر اب میں شادی تو کروں گا، ایسے تو نہیں بیٹھ سکتا اس گھٹیا لڑکی کی فراق میں، اس لیے میں نبیلہ سے آپ سب کو ملوانا چاہتا ہوں۔ وہ میرے ساتھ پڑھتی تھی، پہلے کبھی اس لیے نہیں بتایا کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا آپ سب کی خواہش اور خوشیوں کو اپنی پسند کی بھینٹ چڑھا دوں، لیکن اب بات ہی الگ ہے۔ تیمور سب کے چہروں کو باری باری دیکھتا ان کے رد عمل کو جاننے کی کوشش کرنے لگا۔ ٹھیک ہے پھر کب ملنا ہے بتا دینا، ہم تیار ہیں۔ ایاز مصر اٹھاتے تھوڑا روب سے بولے تھے جیسے ابھی نہیں کسی کا کوئی خیال نہ ہو۔ عالم اور سلطان نے سنجیدہ نگاہوں سے دونوں کو دیکھا اور چپ ہی رہے۔ آخر کہتے بھی تو کیا؟ تیمور تو یہ سنتے خوشی سے پھولے نہیں سما رہا تھا۔ جی بابا، بس 1-2 دن میں ہم ان کے گھر باقاعدہ طور پر رشتہ لے کر چلیں گے۔ تیمور یہ کہتا اپنا کھانا جلدی کھانے لگا۔ تبھی زیبا آہستہ قدموں سے چل کر وہاں آتے بولی، نہ تو میں بدکردار ہوں اور نہ ہی وہ تصویریں میری ہیں۔ بہتان لگا کر مجھ سے بدکردار جھوٹا بنا کر ذلیل کیا گیا۔ اب سب کی نظروں میں مجھے گرانے کی کوشش کی گئی، لیکن میں خاموش نہیں بیٹھوں گی، میں خود کو بے گناہ ثابت کر کے رہوں گی۔ زیبا تیز سانس لیتی سخت لہجے میں بولی، بند کرو اپنی بکواس اور دفعہ ہو جاؤ یہاں سے، ہمیں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنی۔ اور کیسے ثابت کرو گی؟ کیونکہ ان تصویروں میں تم نہیں تھی، سب نے دیکھا ہے تمہارا غلیظ رخ۔ تیمور، تمہاری وجہ سے تو میں کسی سے نظر ملانے کے قابل بھی نہیں رہا۔ سلطان اچانک سے وہاں آتا دیکھ غصے اور نفرت سے بولے تھے۔ تیمور بھی سرخ آنکھوں سے اسے غصے سے دیکھنے لگا۔ جب عالم صاحب اٹھے اور اس کے لرزتے کاندھوں کو نرمی سے تھام لیا، مجھے پورا یقین ہے زیبا پر میری بچی نے کچھ غلط نہیں کیا۔ جو سچے ہوتے ہیں اللہ انہیں کبھی شرمندہ اور ذلیل اور رسوا نہیں کرتا کہ اس کی آزمائش کا سخت و زرین وقت ہے جو ایک دن گزر جائے گا اور پھر تم سب اس کی پاک دامنی کی گواہی دو گے۔ یہ ضرور خود کو ثابت کرے گی اور میں اس کا پورا ساتھ دوں گا۔ عالم صاحب اپنے کڑے لہجے میں کہتے اسی لیے وہاں سے چلے گئے، جبکہ تیمور ایک پل کے لیے سکتے میں رہ گئی۔ اگر سچ میں اس نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ سچی ہے اور یہ تصویریں جھوٹی، تو پھر تیمور کیا کرے گا؟ اس کے چہرے کی گھبراہٹ دیکھتے ایاز بولے، کیا بات ہے تمہیں اتنے پسینے کیوں آ رہے ہیں؟ نہیں بس ایسے ہی، تیمور سر پٹا کر جواب دیتا اٹھا اور وہاں سے چلا گیا۔ عالم صاحب زیبا کو لفٹ کے کمرے پہ آ گئے، وہ پھوٹ پھوٹ کے گلے لگی روتی، دادا جان میں بے گناہ ہوں، میرا یقین کرے، میں جانتا ہوں میری بچی، مجھے تم پر پورا یقین ہے، لیکن تم اپنی بے گناہی ثابت کیسے کرو گی؟ عالم صاحب اسے بیڈ پر بٹھاتے بہت پیار سے بولے، میں کورٹ میں جاؤں گی، تیمور کی ان چھوٹی تصویروں پر کیس کروں گی، اس نے میری زندگی تباہ برباد کی، انہیں قانونی سزا دلواؤں گی۔ اب یہ بات اوپر تک جائے گی، میں قانون کے ذریعے اپنی بے گناہی ثابت کرتے ہوئے ان گناہ گاروں کو سخت سزا دلواؤں گی جنہوں نے مجھ پر بہتان لگا دیا، مجھے ذلیل و رسوا کر دیا۔ زیبا پر ارادے سے بولی، صاحب کو دیکھتی جب عالم صاحب آنکھوں میں نمی اور ہونٹوں پر مسکراہٹ لیے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کے اسے حوصلہ دے گئے۔ دوسری طرف تیمور جلے پیر کی بلی کی طرح ادھر سے ادھر چکر کاٹتا یہی سوچے جا رہا تھا کہ زیبا کیا کرنے والی ہے، وہ کیسے اپنی بے گناہی ثابت کرے گی۔ تبھی اس کا فون بجنے لگا، جہاں تیمور کے دیکھنے پر پتہ چلا کہ نبیلہ کا اسے فون آ رہا تھا۔ تیمور کی ساری پریشانی اور فکر غائب ہوتی مسکراہٹ میں بدل گئی۔ بہت جلد ہم ایک ہونے والے ہیں نبیلہ، میں نے اپنے گھر بات کر لی ہے،
وہ سب راضی ہیں، بس میں 1-2 دن میں تمہارے گھر آ رہا ہوں تو میں باضابطہ طور پر اپنا بنانے کے لیے۔ تیمور خوشی سے فون اٹھاتا بولتا چلا گیا، واقعی تم سچ کہہ رہے ہو؟ تیمور فیصلہ چہکتے ہی بولی، ہاں میری جان، تم سے بہت محبت کرتا ہوں، تم اور میں بہت جلد ایک ہو جائیں گے، کوئی ہمیں الگ نہیں کر سکے گا۔ یہ لوگ مسٹر شہریار افندی کا ایڈریس، بہت جانے مانے وکیل ہے، آج تک کے نہارے، تم ان کے گھر جا کر ان سے مل لو۔ سمیرا جو زیبا کی سہیلی کی بہن اور خود بھی ایک وکیل تھی، اس سے بولی، اصل میں زیبا نے جب اپنے دوست کی بہن سمیرا کو یہ مشورہ بتایا تو جو کچھ اس کے ساتھ ہوا، تو اس نے زیبا کو شہریار افندی کا بتایا، کہا کہ وہ یہ کیس اسے دے، کیونکہ اب فتنی سے بہتر طور پر کوئی نہیں تھا جو یہ کیس لڑ سکتا تھا۔ بہت شکریہ مس سمیرا، میں افندی صاحب سے مل لوں گی۔ زیبا یہ کہتی اٹھی اور ان کے آفس سے نکلتی سیدھا اس ایڈریس پر پہنچی جس کا سمیرا نے اسے بتایا تھا۔ شاندار بڑے سے گھر کے سامنے اپنے رکشے سے اترتی وہ ایک پل کو افندی ہاؤس دیکھتی رہی، جو بہت خوبصورت اور بڑا سا تھا۔ پھر آگے بڑھتی ہلکا سا گیٹ بجا گئی، جب کچھ ہی دیر بعد ایک گارڈ نے دروازہ کھولا۔ کس سے ملنا ہے؟ اس گارڈ نے اوپر سے نیچے تک زیبا کو دیکھتے سوالیہ انداز میں پوچھا۔ جی، میرا نام زیبا ہے، مجھے شہریار افندی سے ملنا ہے، کیا ان سے ملاقات ہو سکتی ہے؟ ٹھیک ہے بی بی جی، آپ یہی انتظار کریے، کہتا وہ گارڈ اندر چلا گیا۔ پھر کچھ دیر بعد واپس آتا اسے بولا، اندر آ جائیں۔ گارڈ کی اجازت ملتے ہی زیبا آہستہ سے اندر آ گئی۔ جب اس نے چاروں اور نظر دوڑائی، فتنی ہاؤس باہر سے کتنا خوبصورت تھا، اندر سے اس سے بھی زیادہ حسین دکھائی دیتا تھا۔ بیچ میں لگا فاؤنٹین، ایک طرف بنا خوبصورت باغ تو دوسری طرف بڑا سا سوئمنگ پول چمچماتی کھڑی، ایک طرف بڑی بڑی گاڑیاں اور سامنے محل نما نظر آتا وہ شاندار ہاؤس تعریف کے قابل تھا۔ پی پی جی یہاں سے اندر ہوش میں آتی اس کے ابتدائی اشارے پر چلتی اندر آ گئی، گاڑی سے داخلی دروازے کے باہر چھوڑتا واپس چلا گیا۔ جب اسے دروازہ کھول کر شاید خود اندر جانا تھا، ہمت کرتی دروازے کو دھکیل کر خود اندر آ گئی۔ جب اندر کا منظر دیکھ وہ پھر سے اس کی خوبصورتی میں کھو سی گئی۔ وہ ہاؤس تو ہر طرح سے تعریف کے قابل تھا، بنانے والے نے کیا خوب اسے بنایا تھا، کوئی ایسی چیز نہ تھی جس میں خامی نکالی جاتی۔ زیبا وہیں ایک طرف کھڑی سی کشمکش کا شکار تھی کہ آگے بڑھے یا نہیں، اور جائے تو کہاں جائے۔ تبھی ایک ملازمہ وہاں آئی، صاحب کہہ رہے ہیں آپ ڈرائنگ روم میں بیٹھے، ان کا انتظار کرو، ابھی آ رہے ہیں۔ ملازمہ اسے لیے ڈرائنگ روم میں آتی اور یہ کہتی وہاں سے چلی گئی۔ زیبا چپ چاپ اس کی بات مانتی ایک صوفے پر بیٹھی شہریار افندی کا انتظار کرنے لگی۔ جب کچھ ہی دیر میں خوبرو جی لمبا چوڑا شہریار افندی اپنی شاندار پرسنالٹی کے ساتھ ڈرائنگ روم میں داخل ہوا، جس دیکھ کر زیبا حیران ہی رہ گئی۔ وہ تو سمجھی تھی کہ شاید شہریار افندی کوئی 50 یا 60 سال کا مرد سیدھا آدمی ہوگا جو تجربہ کار ہونے کے ساتھ اس کیس میں ہر طرح سے کھل کر مدد کرے گا، لیکن جو 27-28 سال کا بھرپور نوجوان نکلا تھا، شاید یہ اس کیس میں اس کی ویسی مدد نہ بھی کر سکے۔ جی مس زیبا، کہیں میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ زیبا اسے دیکھ کر حیرانی میں گمسم بیٹھی سوچ رہی تھی۔ جب شہریار خود سلام کرتا، نہایت سنجیدگی سے پہل کرتا بولا، جی وہ مجھے آپ کے بارے میں مس سمیرا نے بتایا تھا۔ زیبا کلاس لیتے ہوئے بولی، میں نے آپ سے پوچھا کہ مدد کیا کر سکتا، نہ کہ آپ کس کی تعریف سن کر میرے پاس ہے، مجھے سے کوئی غرض نہیں۔ اس کا روکھا جواب سنتی زیبا ایک پل کو حیران رہ گئی۔ وہ دکھنے میں تو بہت کم عمر تھا، لیکن اندر سے کتنا سخت اور کیسا تھا، زیبا کو نہیں تھا اب کہ وہ پورے اعتماد کے ساتھ اسی کے لہجے میں سے جواب دیتے بولی، میرا کیس لڑنا ہوگا آپ کو، مجھے میرے ہی گھر والوں کے سامنے سچا ثابت کرنا ہوگا، مجھ پر جھوٹے الزامات لگا کر میری تصویروں کو غلط فہم میں ڈال کر مجھے بدنام کیا گیا، پورے خاندان کے سامنے مجھے ذلیل و رسوا کیا گیا۔ مجھے میرا لوٹا ہوا سب کچھ واپس چاہیے، میری عزت، مان، یقین، اعتماد، بھروسہ، خوشیاں، میرے رشتے، سب کچھ، اور جو اس سب کا گنہگار ہے اسے سخت سے سخت سزا دلوانا چاہتی ہوں۔ میں بولی، کیا آپ اس میں میری مدد کریں گے؟ زیبا کی اصلی خود اعتمادی میں دیا جانے والا جواب سن کر شہریار افندی گہرا سانس لیتا سیدھا ہوا، پھر سوچ کر بولا، مس زیبا مجھ سے پوری بات بتائیں، میں وعدہ کرتا ہوں آپ کی پوری مدد کرنے کی کوشش کروں گا۔ جب زیبا نے شروع سے آخر تک حرف بہ حرف ایک ایک بات بنا کچھ چھپائی سے بتا دی، سوائے اس کے کہ وہ تیمور کو پہلے چاہتی تھی لیکن اب نہیں، اس کی پوری بات سن کر شہریار کو کافی تعجب ہوا۔ کیا وہ تصویر میں دیکھ سکتا ہوں؟ شہریار کی بات پر زیبا کا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا۔ بے شک وہ تصویریں جھوٹی تھی، لیکن سچ میں ڈھلی ایسی تھی کہ انہیں وہ کیسے کسی غیر محرم کو دکھا سکتی۔ جب پھر کھلے عام پورے خاندان میں دھڑک دکھاتے اسے کتنا ذلیل کیا تھا۔ شرم سے بنا کچھ بولے وہ سر جھکاتی اضطراب سے ہاتھ مسلنے لگی۔ شہریار اس کی جھجک محسوس کرتا آرام سے بولا، دیکھیں میاں زیبا، جب آپ نے خود کو انصاف دلانے کے لیے اتنا بڑا قدم اٹھایا ہے،
تو تھوڑی سی ہمت بھی دکھائیں، میرے ثبوت کے تو ہم ان پر کیس نہیں کر سکیں گے اور پھر آپ کو ہر طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا ہوگا، خود کو مضبوط کرنا ہوگا، تبھی ہم کیس جیت سکیں گے اور مجرموں کو سزا دلوا سکیں گے۔ اب کے شہریار بولا تو اس کی آواز اور لہجے میں ایسا کچھ تھا جسے زیبا کو بہت اپنائیت کا احساس کے ساتھ حوصلہ بھی ملا۔ ٹھیک ہے، میرے پاس ابھی تو وہ تصویریں موجود نہیں ہیں، لیکن میں آپ کو وہ لا کر دکھا ضرور سکتی ہوں۔ زیبا لہجے میں مضبوطی لی اس کی آنکھوں میں دیکھتی گویا ہوئی تھی۔ جب یہ عارف ہندی پر ساری لاتے اس کے لیے چائے منگوایا گیا۔ نبیلہ بہت خوش تھی، تیمور اپنی پوری فیملی کے ساتھ اس کے گھر اس کا ہاتھ مانگنے آ چکا تھا۔ نبیلہ کے گھر والوں بھی تیمور کو دیکھتے اس کے گھر والوں سے ملتے خوش تھے۔ سب کچھ دونوں فیملیز میں طے ہو گیا تھا۔ جب نبیلہ کے گھر والے بھی اسے وہاں لاتے تیمور کے ساتھ بٹھا گئے، تیمور کی تو خوشی کی انتہا نہیں تھی۔ نبیلہ کو اپنے سامنے دیکھ کر جب اسے جیب سے ایک انگوٹھی نکالی اور نبیلہ کا ہاتھ تھامتے وہ انگوٹھی بہت پیار سے اس کی انگلی میں پہنا دی، نبیلہ شرماتی ہوئی سر جھکا گئی۔ جب اس کی ماں نے بھی اسے ایک انگوٹھی دی جسے پکڑتی نبیلہ بھی تیمور کی انگلی میں وہ انگوٹھی سجا گئی کہ تبھی پورے ڈرائنگ روم میں مبارکباد کا شور اٹھا سنائی دیا۔ تیمور نے ہنستے ہوئے نبیلہ کو دیکھتے آہستہ سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ یہی تو تھی اس کی خوشی، اس کی محبت، جس کے لیے اس نے اتنا سب کچھ کیا تھا۔ آج وہ اس کی بنا دی گئی تھی۔ زیبا گھر آتی خالی خالی گھر کو حیرت سے دیکھتی شیزا کے پاس آئی۔ کیا بات ہے؟ گھر پہ کوئی نہیں ہے؟ کہاں ہے سب؟ تیمور صاحب کی بات پکی کرنے گئے ہیں سب، شیزا منمناتی غصے سے سر جھٹکتے بولی۔ زیبا کا دل نہ جانے کیوں دکھ سے بھر گیا تھا، اس لیے نہیں کہ تیمور نے منگنی کر لی تھی، بلکہ اس لیے کہ اسے اجاڑ کر اس کی بربادی کا سامان کر کے وہ اتنا آرام سے کیسے اپنی خوشی اپنی چاہت کو منا سکتا تھا۔ زیبا نے غصے اور نفرت کے ملے جلے تاثرات لیے، سر سے چادر اتار کر امی بابا دادا جہاں بھی ان کے ساتھ گئے ہیں۔ زیبا نے سب کو دیکھتے پوچھا۔ نہیں، وہ اپنے اپنے کمروں میں ہیں۔ شیزا کے منہ سے یہ سب سن کر وہ بہت خوش ہوئی۔ جو بھی تھا وہ ماں باپ تھے بھلے ناراض، لیکن اسے تنہا نہیں چھوڑا تھا انہوں نے۔ آپ آج گئی تھی نا وکیل سے ملنے، کیا ہوا؟ شیزا کے پاس جاتی رازداری سے معلومات لینے لگی، اپنی سوچوں کو جھجکتی وہ مسکراتے سے دیکھنے لگی۔ بس میری جان تم دیکھتی جاؤ میں کرتی کیا ہوں۔ جتنی خوشیاں منانی ہیں لوگوں کو منا لیں، یہ خوشیاں زیادہ وقت نہیں رہیں گی۔ مجھے برباد کر کے خود دنیا جہاں میں خوشیاں مناتے پھر رہے ہیں، ان کی بربادی بہت شروع ہونے والی ہے۔ زبانی انداز میں شیزا کہتی ہوئی گہرا سانس لیتی مسکرا دی۔ وہ لوگ رات کے گھر آتے، شاید رات کا کھانا ان لوگوں نے تیمور کے سسرال میں ہی کھایا تھا۔ زیبا نے چھپ کر ان کے بیوی اور تیمور کو آتے دیکھا جو بہت خوش دکھائی دے رہے۔ تھکے ہونے کی وجہ سے وہ لوگ سیدھا اپنے کمروں میں چلے۔ زیبا واپس اپنے کمرے میں آئی۔ ابھی سے شدت سے انتظار تھا ان سب کے سو جانے کا، جب وہ کام رات کی تنہائی میں پورا کرتی۔ گھڑی کی ٹک ٹک کرتی آواز زیبا کو ہر پل بے چین کر رہی تھی۔ اٹھتے بیٹھتے شدت سے وقت گزارنے کا انتظار کرتے۔ آخر کار وہ وقت آ گیا جب رات کے بیچ کے پہر سب گہری نیند میں ڈوبے مزے سے سو رہے تھے، تب زیبا دبے پاؤں اپنے کمرے سے نکلتی تیمور کے روم کی طرف بڑھ رہی تھی۔ زندگی میں اس نے کبھی ایسا سوچا بھی نہ تھا کہ اس پر ایسا وقت بھی آئے گا جب اسے اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے رات کے اس پہرے غیر محرم کے کمرے میں جانا پڑے گا۔ آہستہ سے دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھتے اس نے جیسے ہی نیچے کی طرف زور دیا تو دروازہ کھلتا چلا گیا۔ یہ شاید اس کی خوش قسمتی تھی کہ دروازہ لاک نہیں تھا۔ جلدی سے اندر آتی اس نے دھڑکتے دل پر ہاتھ رکھتے بیڈ کی طرف دیکھا تو تیمور مزے سے گہری نیند سو رہا تھا۔ اس وقت کمرہ مکمل طور پر اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ زیبا بنا آواز اور ہٹ قدم تیمور کی طرف بڑھائے اس کے نزدیک آ کر کھڑی ہو گئی، پھر ہاتھ میں پکڑا وہ سپرے اس کے منہ کے قریب لے جاتی وہ سپرے اچھے سے کر گئی، ایسے کہ وہ صبح سے پہلے نیند سے نہ جاگے۔ کچھ دیر انتظار کرنے کے بعد اب اسے مکمل یقین ہو چکا تھا کہ تیمور نیند میں بے ہوش ہو چکا ہے۔ زیبا نے اب تسلی سے اپنا کام کرنا تھا۔ اس نے فوراً سے تیمور کا موبائل تلاش کیا جو سامنے ٹیبل پر چارج ہو رہا تھا۔ اس کا موبائل اٹھاتے زیبا نے اس کے انگوٹھے کی مدد سے فون لاک کھولا اور گیلری میں آئی جہاں ایک فولڈر میں اس کی وہ تمام تصویریں رکھی تھی جسے استعمال کرتے اس نے زیبا کی زندگی جہنم بنائی تھی۔ زیبا نے وہ تصویریں اپنے موبائل میں ٹرانسفر کرتے تیمور کے موبائل سے تمام تصویریں ڈیلیٹ کر دی۔ پھر اس نے اچھے سے تیمور کا تمام موبائل چیک کیا، لیکن دوسرا اور کوئی ثبوت اس کے ہاتھ نہ لگا۔ اب کوئی فائدہ نہیں تھا مزید تیمور کے کمرے میں ٹھہرنے کا، تبھی وہ جلدی سے باہر آتی آرام سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ اگلی صبح تیمور کی جب آنکھ کھلی تو اسے اپنا سر بہت بھاری محسوس ہوا۔ پہلے تو وہاں ہوا کہ ایسا کیوں محسوس ہو رہا ہے، پھر کھڑا ہوتا فریش ہوا، تب جا کر اس کی طبیعت کچھ بہتر ہوئی۔ نبیلہ سے جڑنے والے رشتے کو لے کر خوش ہوتا، وہ سب کچھ بھولتا، بہت فریش موڈ لیے ناشتہ کرنے نیچے آیا۔
جب زیبا طنزیہ مسکراہٹ سے دیکھ رہی تھی۔ تیمور: میر، بس چند دن اور خوش ہو لو، پھر دیکھنا سچ کیا ہے سب سامنے آ جائے گا۔ زیبا دل میں سوچتی پلٹی اور واپس آ گئی۔ ایک بار پھر اس کے قدم شہریار افندی کے گھر کی جانب اٹھ رہے تھے۔ اس کے دروازے پر دستک دینے کے بعد گارڈ اسے دیکھتا سیدھا اندر لے آیا تھا، جہاں وہ اس کے بڑے سے روم میں بیٹھی آج پھر اس کا انتظار کر رہی تھی۔ جب کچھ ہی پل میں وہ زیبا کے سامنے بیٹھا تھا۔ جی مس زیبا، تو کیا آپ ثبوت لے آئی؟ سلام کے بعد وہ سیدھا مدعے پر آتا گہری نظر سے اسے دیکھتا سوال کر رہا تھا۔ زیبا کچھ دیر سوچتی رہی، پھر گہرا سانس لیتی اس بات میں سر ہلا گئی۔ پھر آہستہ سے موبائل ہلا کھول کر شہریار کی طرف بڑھا دیا۔ شہریار نے واضح طور پر دیکھا اس کے نازک خوبصورت ہاتھ میں پکڑا موبائل ہلکا ہلکا لرز رہا تھا۔ شاید ہاتھ ہی نہیں بلکہ اس کا پورا وجود ہلکا ہلکا کانپ رہا تھا۔ اس کی بڑی بڑی آنکھیں جو جھکی تھیں، ان پر سایہ فگن کرتی کرنی پلکیں بھی ہلکی ہلکی لرز رہی تھی۔ شہریار افندی نے اس کو دلگرفت منظر کو بہت دلچسپی سے دیکھا، پھر نرمی سے بولا، میں زیبا، اب اس معاملے میں مجھ پر یقین کر سکتی ہیں۔ پلیز کسی قسم کی کوئی بے اعتباری، پھر دل میں کوئی بات ہو آپ مجھ سے شیئر کر سکتی ہیں۔ خود کو مضبوط رکھیں، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ اس کے علاوہ زیبا کو بے اختیار اس کی طرف دیکھنے پر مجبور کر گئی۔ جہاں شرم و حیا کا ایک جہاں آباد تھا۔ شہریار سمجھ سکتا تھا ایک باحیا باکردار خاندانی لڑکے کے لیے ذلت اور رسوائی کا یہ چھوٹا بوجھ اٹھانا اور اسے سب کے سامنے جا کر ثابت کرنا وہ پاک دامن کتنا مشکل تھا، خاص کر تب جب اس کے سب قریبی رشتے دار اس پر اعتبار نہ کریں۔ مجھے آپ پر یقین نہ ہوتا تو میں یوں آپ کے سامنے بیٹھی نہ ہوتی، ہلکی سی نمی کھلی آواز میں کہتی وہ پھر نظریں جھکا گئی۔ جب شہریار محب سا مسکراتا اس کے ہاتھ سے موبائل والا اس کا چہرہ کجالت سے سرخ پڑ گیا۔ اس آدمی کو آپ جانتی ہیں؟ بے اختیار وہ یہ سوال پوچھ گیا۔ سب کی طرح آپ کو بھی لگتا ہے ان تصویروں میں ہوں؟ آنکھوں میں بے یقینی والی پوچھ بیٹھی۔ بالکل نہیں۔ شہریار جلدی سے بولا، پھر میں اس آدمی کو کیسے جانتی ہوں؟ کیسا عجیب سوال ہے آپ کا، زیبا جھڑ کر بولی تھی۔ شہریار کو بھی سمجھ نہیں آئی وہ کیوں اتنا بے وقوفانہ سوال غیر ارادی طور پر کر گیا تھا۔ آپ کو کیا لگتا ہے اس سب کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے، کس کا مقصد ہے؟ ہو سکتا ہے مجھے لگتا ہے یہ سب کچھ پیچھے آپ کے اسی کزن کا ہاتھ ہے۔ آپ کے شہر غور سے اسے دیکھنے لگا۔ لگتا نہیں، مجھے یقین ہے اس سب میں تیمور کا ہی ہاتھ ہے۔ اپنی محبوبہ سے شادی کرنے کے اس نے یہ سب گھٹیا گیم کھیلی، اس طرح کی تصویریں بنائی جھوٹی، اور پھر منگنی والے دن ہی سب کے سامنے انہیں کھلے عام منظر پر لے آیا، ایسے پیش کیا جیسے میں بہت گنہگار ہوں، اس معصوم انسان کے پلے باندھے جا رہی ہوں۔ گھٹیا آدمی، اور پھر مجھے برا بنا کر اب خود سب کی ہمدردیاں سمیٹتا اچھا بن گیا۔ آپ کو پتہ ہے اس نے کل جا کر منگنی بھی کر لی ہے اپنی اس سو کالڈ محبوبہ سے۔ کمینہ کہیں کا، اتنا سب ڈرامہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ صاف صاف کہہ دیتا کہ باہر چکر چلایا ہوا ہے۔ کم ظرف میں ہمت جو نہیں تھی۔ سب اپنی دھن میں دل کے پھپولے اس کے سامنے اختیاری میں پھوڑتی چلی گئی، بنا یہ دیکھے کہ سامنا والا حیران اور پریشانی سے یکٹک دیکھ رہا ہے۔ جب اس بات کا احساس ہوا تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ میں معذرت چاہتی ہوں، اور شرمندہ سی دکھائی دیتی بولی، کوئی بات نہیں، جہاں اتنا کچھ بول دے پھر ریلیکس رہیں، اور فارمل ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اب کہ وہ ہلکا سا مسکراتا خود بھی پیچھے ہو کر بیٹھتا دوستانہ انداز میں بولا، جس پر زیبا ترچھی نگاہوں سے دیکھتی تھی کہ انداز لیے بولی، دیکھیں میں ایسی ویسی لڑکی بالکل نہیں ہوں، بس آج کل تھوڑے حالات ایسے چل رہے ہیں جس سے جلدی غصہ آ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ میں بہت نرم مزاج اور بہت سلجھی ہوئی لڑکی ہوں، مجھے اس طرح کی لڑکی سمجھنے کی غلطی بالکل مت کیجیے گا۔ اس کے بعد سنتا شہریار تذبذب سا اسے دیکھتا رہا، پھر بے اختیار ہنسنے لگا۔ میں کیوں آپ کو اس طرح کی لڑکی سمجھوں گا؟ مجھے کوئی شوق نہیں۔ خیر، ہم کورٹ کے ذریعے بہت جلد تیمور کو نوٹس بھیجیں گے۔ شہریار آخر میں سنجیدگی سے گویا ہوا تھا۔ تیمور آج کل بہت خوش دکھائی دیتا، ہواؤں میں اڑ رہا تھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے وہ نبیلہ سے فون پر باتیں کرتا اپنے مستقبل کے سپنے سجا رہا تھا۔ بہت جلد وہ شادی کرتے اسے اپنی زندگی میں ہمیشہ کے لیے شامل کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ تبھی ایک آدمی وہاں آتا اس سے ایک لفافہ دے گیا، جسے دیکھتا پہلے تو وہ بہت حیران ہوا، پھر جب اسے کھول کر پڑھنے لگا تو اس کے اوزان خطا ہو گئے۔ وہ کورٹ کی طرف سے جاری کیے جانے والا اسے پہلا نوٹس تھا، جس میں لکھا تھا اس پر جھوٹی تصویروں کے بنائے جانے کا الزام ہے۔ کورٹ میں آ کر اسے یہ ثابت کرنا ہے کہ تصویریں جھوٹی نہیں ہیں۔ اگر وہ ایسا نہیں کر سکتا تو اسے قانونی کارروائی کا سامنا کرتے ہوئے سزا کے ساتھ بھاری جرمانہ بھی ادا کرنا ہوگا۔ یہ پڑھتے ہوئے تیمور کے پسینے چھوٹ گئے۔ زیبا اس حد تک چلی جائے گی اسے کورٹ میں گھسیٹ دے گی، تیمور نے سوچا بھی نہیں تھا۔
اب وہ کیا کرے گا؟ تیمور پریشان سا سوچتا گھر آیا تھا جہاں سامنے صوفے بیٹھی سے زیبا دکھائی دی۔ تو یہ سب تم نے کیا ہے؟ اس کے سامنے لفافہ پھینکتا تیمور غصے سے بولا۔ تو نوٹس مل گیا تمہیں؟ اب تیار ہو جاؤ، کورٹ میں ہی ملاقات ہوگی۔ زیبا طنزیہ انداز سے کہتی اٹھی۔ تم جس سے گھٹیا پن کی حرکتیں غیر مردوں کے ساتھ کرتی پھر رہی ہو، کیا سمجھتی ہو میں تمہاری جھانسی میں آ جاؤں گا؟ اچھا ہوا تمہاری حقیقت وقت پر پتہ چل گئی سب کو۔ تیمور نفرت سے دانت پیستے بولا۔ اپنی زبان کو لگام دو تیمور، مجھ پر برقراری کا جھوٹا الزام لگا کر تم سمجھتے ہو بچ نکلو گے؟ تو یہ بھول ہے تمہاری، میں سب جانتی ہوں۔ تم تھے ان سب کے پیچھے، تم نے کیا یہ سب، میری تصویریں بنائی جھوٹی، مجھے پورے خاندان کے سامنے ذلیل کیا تاکہ اپنی پسند کی شادی کر سکو۔ اگر اتنی سچے ہو تو کورٹ میں ثابت کرنا۔ اب زیبا کی زبان سے ایک ایک لفظ حقیقت کا سامنا کر رہا تھا۔ تیمور کا خون رگوں میں جم ہونے لگا، اس کا دل بری طرح کانپ رہا تھا۔ اس کھیل کا انجام سوچ کے زیبا اس کی حالت آنکھوں سے ظاہر ہوتا دیکھتی ہنسی، پھر اندر چلی گئی۔ سلطان یہ سب کیا ہے؟ زیبا نے تیمور پر جھوٹی تصویروں کا کیس کیا ہے۔ ابھی دن دیکھنا باقی رہ گیا تھا کہ جب ہماری گھر کی بیٹیاں کورٹ کچہری کے چکر کاٹیں گی اور وہ بھی گھر کے مردوں کو دنیا میں ذلیل کروائیں گی۔ اور کیا دیکھنا باقی رہ گیا؟ اتنا تو تمہاری بیٹی نے رسوا کر دیا، اب کچھ کسر رہ گئی تھی کیا؟ تو وہ بھی یہ محترمہ پوری کرنے جا رہی ہیں۔ ایاز صاحب کھانے کی میز پر غصے سے دھاڑتے ہوئے بول رہے تھے۔ مجھے کیا پوچھ رہے ہیں؟ کر لینے دے اسے اپنے دل کی تسلی۔ اگر آپ کا بیٹا سچا اور حق پر ہے تو ڈرنے کی کیا بات ہے؟ جو سچا وہ بتا دے دنیا کو، جہاں اتنا ذلیل ہو گئے وہاں تھوڑا اور سہی۔ سلطان صاحب بے پرواہی سے بڑے بھائی کے غصے کا جواب دیتے اٹھتے اور چلے گئے۔ عالم، زیبا اور باقی سب سلطان کے جواب سے حیران رہ گئے۔ اب تک یہ پہلی بار تھا جب انہوں نے ڈھکے چھپے لفظوں میں اپنی بیٹی کا ساتھ دیا تھا۔ دیکھ رہے ہیں اب آپ اپنے بیٹے اور پوتی کی ہٹ درمی کس طرح سے اب یہ سلوک کر رہے ہیں ہمارے ساتھ۔ ایاز میر جب کچھ نہ بن پڑا تو وہ عالم میر سے شکایت کرنے لگے۔ سلطان نے جو کہا ٹھیک کہا، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تیمور نے کچھ نہیں کیا تو اسے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ ثابت کر دے کورٹ میں کوئی تصویریں زیبا کی جھوٹی نہیں بلکہ سچی ہیں، بس۔ پھر عالم میر بھی ناک سے مکھی اڑاتے بولے اور جانے لگے۔ تو اس کا مطلب آپ سب کو لگتا ہے تیمور جھوٹ بول رہا ہے؟ یہ سب آپ لوگوں کی پلاننگ تھی، میرے بیٹے کو پھنسانا چاہتے ہیں آپ لوگ۔ اب کے ایاز جیتے ہوئے لہجے میں بولا۔ وقت بتائے گا ایاز کون جھوٹا ہے اور کون سچا، ہم کیوں اسے پھنسانے لگے؟ عالم صاحب وہاں رکے نہیں تھے اور چلے گئے، جبکہ تیمور اور ایاز پیچھے تل ملاتے رہ گئے۔ تم فکر نہیں کرو تیمور، میں تمہارے ساتھ ہوں، مجھے یقین ہے تم پر۔ ایاز صاحب یقین سے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھتے بولے، جبکہ تیمور اپنی گہری سوچوں میں ڈوبا ہوا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا ایک پیشے میں وہ پکڑا جائے گا، وہ ثابت ہی نہیں کر سکے گا یہ تصویریں سچی ہیں۔ اب اسے کیسے بھی کر کے افاق سے بات کرنی تھی، اس مسئلے کا حل وہی تلاش کر سکتا تھا۔ 3 دن بعد اس کی پہلی پیشی تھی، اسے لے کر بہت گھبرایا ہوا تھا۔ کمرے میں آتے اس نے سب سے پہلے آفاق کو فون کرنا چاہا، لیکن بدقسمتی سے اس کا نمبر مسلسل بند جا رہا تھا۔ تیمور نے بہت بار اس کا نمبر ملایا، لیکن ہر بار اسے ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا۔ اس نے غصے سے زیر لب آفاق کو گالیاں دی۔ نبیلہ اور اس کے گھر والوں کو اب بھی کسی قسم کا علم نہیں تھا۔ وہ تو شادی کو لے کر اتنا خوش تھے کہ ابھی سے انہوں نے تیاریاں شروع کر دی تھیں۔ ٹھیک 3 دن بعد میر فیملی کو کورٹ میں وقت سے پہلے موجود تھی۔ آج ان کی پہلی پیشی تھی۔ شب شہریار افندی اپنا مردانہ وجاہت کے ساتھ عدالت میں اتار زیبا سے کوئی خاص معلومات پر بات چیت کرنے لگا۔ تیمور ان دونوں کو دیکھتا عجیب جیلسی فیل کرنے لگا۔ ایسے لگتا تھا دونوں میں بہت گہرا تعلق ہو، جیسے شہریار افندی جس طرح سے زیبا کو دیکھ اور اس سے بات چیت کر رہا تھا، وہ لہجہ انداز، آنکھوں کی چمک اجنبی یا غیر شناسا نہیں تھی۔ اس میں بہت اپنائیت اور گہرا احساس چھپا ہوا تھا جو تیمور صاف طور پر محسوس کر رہا تھا۔ تبھی عدالت لگی، لوگ آنا شروع ہو گئے۔ پہلے تو جج صاحب کو زیبا کی وہ تصویریں دکھائی گئی جو سراسر جھوٹ تھیں، اور زیبا نے الزام لگایا تھا کہ یہ تصویریں تیمور نے بنوائی ہیں اسے بدنام کرنے کے لیے۔ تیمور اس وقت کٹہرے میں کھڑا تھا۔ جب شہریار کھڑا ہوتا اس کے پاس آتے بولا، تو بتائیں مسٹر تیمور میر، آپ کے پاس عین منگنی کے وقت ہی کی امید زیبا کی وہ تصویریں تو بتائیں مسٹر تیمور میرا، آپ کے پاس عین منگنی کے وقت کی امید زیبا کی تصویریں ہیں، اس سے پہلے آپ نے کبھی نہ کسی غیر مرد کے ساتھ ملتے جلتے دیکھا، یا ایسا کچھ میں نہیں دیکھا تھا جس سے آپ پہلے ہی محتاط ہو جاتے، جبکہ آپ دونوں ایک ہی گھر میں بچپن سے پلے بڑے ہیں، ساتھ رہے ہیں، اتنا تو انسان ایک دوسرے کو جان ہی لیتا ہے، تب کیوں نہیں آپ کو مزید زیبا برقرار نظر آئی؟ شہریار افندی کے اتنے سارے سوالوں پر تیمور ایک پل کو گھبرا گیا۔ جب تیمور کا وکیل کھڑا ہوا بولا، جج صاحب میرے عزیز شہریار صاحب میر موکل کو کنفیوز کر رہے ہیں،
یہ تو کوئی سوال نہیں ہوا کہ عین وقت پر تصویروں کا آنا ظاہر سی بات ہے، جس کے ساتھ ان کے مراسم تھے ناجائز، اسے تو موقع پر چوکا مارنا تھا۔ تیمور کے وکیل بات سن کر زیبا کے ساتھ شہریار کا خون بھی کھول اٹھا۔ دل کیا جا کر اس آدمی کا منہ توڑ دے۔ زبان سنبھال کر بات کریں عمران صاحب، جب تک کسی کے کردار کے داغ صاف واضح نہیں ہو جاتے آپ کیسے کھلی زبان میں اس کے کردار کی گواہی دے سکتے ہیں؟ شہریار سخت لہجے میں مخالف کھڑے وکیل کو آن کرتے بولا، جس طرح میرے کلائنٹ پر الزام لگ رہے ہیں کہ انہوں نے جھوٹی تصویریں بنائی۔ مخالف کھڑا وکیل نہایت ہی چھینٹ معلوم ہوا تھا۔ جھوٹ نہیں، سچ ہے، یہ تیمور میر نے مجھ سے جھوٹی تصویریں ہی بنائی ہیں۔ شہریار تیز آواز میں بولا، تو ثابت کریں۔ جج صاحب ہمارے ساتھ شہریار افندی ثابت نہیں کر پا رہے، لیکن ایک ہی جملہ بار بار دہرا رہے ہیں کہ یہ تصویریں جھوٹی ہیں۔ عمران جو کہ تیمور کا وکیل تھا وہ جواب دیتا سب کو لاجواب کر رہا تھا، جس پر اب تیمور خوش ہوتا مسکرانے لگا۔ زیبا عالم سلطان بے چینی سے یہ منظر دیکھ رہی تھی جب جج نے تیز آواز میں کہا، مسٹر شہریار افندی اور مسٹر عمران کو اگلی تاریخ تک مہلت دی جاتی کہ اپنے موکل کے ٹھوس ثبوت کے ساتھ عدالت میں موجود ہو، نہیں تو عدالت کا وقت ضائع کرنے پر دونوں طرف سے جرمانہ عائد کیا جائے گا۔ عدالت برخاست کی جاتی ہے۔ یہ کہتا جج اٹھا اور چلا گیا۔ جب شہریار نے غصے بھری ایک نگاہ تیمور پر پھر عمران پر ڈالی اور تیز قدموں وہاں سے چلا گیا، مزید ان کا رکنا فضول تھا۔ ایاز صاحب اور تیمور مسکراتے ہوئے سلطان، زیبا اور عالم صاحب کے پاس آئے۔ میں نے کہا تھا نا بابا، سچ کو جھوٹ اب ثابت کر ہی نہیں سکتے، گناہ کو یہاں تو اب چھپا لیں گے، اوپر جا کر کیا کریں گے؟ جو سب دیکھ رہا ہے۔ ایاز صاحب نفرت سے گردن اکڑا کر بولے، صحیح کہا ایاز، اوپر والا سب دیکھ رہا ہے، وہ سچ کا ہی ساتھ دے گا، یقیناً ابھی ایک اور پیشی باقی ہے، جو فیصلہ ہوگا سامنے آ جائے گا۔ یہ کہتے سب وہاں سے چلے گئے اور تیمور ہنستا ہوا انہیں جاتا دیکھنے لگا۔ انہیں جاتا دیکھنے میرے کوئی پاس ثبوت نہیں ہے زیبا، جسے ہم ثابت کر سکیں کہ یہ سب تیمور نے کیا۔ اگر ایسا ہی چلتا رہا تو یہ کیس ہم ہار جائیں گے۔ شہریار پریشانی سے اس کی طرف دیکھتے بولا، تو کیا یہ کیس ہم ہار جائیں گے؟ کب بھی سہمی نگروں سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی جب بے اختیار وسکی کلائی اپنی مضبوط گرفت میں لیتے بولا، میں تمہیں ہارنے نہیں دوں گا زیبا، میں آخری دم تک تمہارے لیے لڑوں گا، کیونکہ مجھے یقین ہے تم حق پر ہو، چاہے ساری دنیا تمہارے خلاف ہو جائے لیکن میں پھر بھی تمہارے ساتھ رہوں گا۔ زیبا اس کے اچانک بدلتے رنگوں کو دیکھتی ایک پل کوشش میں رہ گئی۔ ایک عجیب چمک تھی شہریار کی آنکھوں میں جو زیبا کے لیے پھوٹ رہی تھی۔ وہ گھبراتی ہوئی کھڑی ہوئی، اس کے دل کی دھڑکنوں نے سر پر دوڑنا شروع کر دیا تھا۔ وہ فوراً وہاں سے چلی گئی۔ گھر آنے کے بعد بھی سارا وقت وہ شہریار کے بدلتے رنگوں کو ہی سوچ رہی تھی۔ جب آدھی رات کو وہ چھت پر جانے کی نیت سے کمرے سے نکلتی تیمور کے روم کے پاس سے گزری تو اسے تیمور کی آواز آتی سنائی دی، جسے سنتے وہ وہیں کھڑی ہو گئی۔ آفاق، تم کہاں مر گئے تھے؟ اتنے دن میں نے تمہیں کتنے فون کیے؟ زیبا نے مجھ پر جھوٹی تصویروں کا کیس کر دیا ہے۔ اب یہ ثابت کرنے پر بضد ہے کہ وہ تصویریں سب جھوٹی ہیں، میں نے بنائی ہے۔ مجھے ڈر ہے کہیں وہ یہ ثابت کرنے میں کامیاب ہو گئی تو میں کیا کروں گا؟ اگر اسے معلوم ہو گیا کہ یہ سب میں نے کیا ہے تو مجھے جیل ہو جائے گی۔ تیمور کی باتوں کی آواز سنتے وہ دم بخود رہ گئی۔ اس نے جلدی سے اس کی تمام باتیں موبائل میں ریکارڈ کر لی، شاید یہ اللہ کی طرف سے اس کے لیے مدد تھی۔ تبھی تک تیمور نے بات کی اور زیبا نے وہ سب سنتے سے ریکارڈ کر لیا۔ دھڑکتے دل سے وہ بھاگتی واپس کمرے میں آئی۔ اب اسے صبح کا انتظار تھا جب وہ یہ ریکارڈنگ شہریار کو سناتی اور پھر صبح ہوتے ہی وہ سب سے پہلے شہریار کے پاس آئی تھی۔ شہریار صاحب کہاں ہیں؟ مجھے ان سے ضروری بات کرنی ہے، زیبا گھر کے اندر آتے ملازمہ سے بولی، جو اب اسے بھی بہت اچھے سے پہچاننے لگی تھی اور اس سے ایسے پیش آتی تھی جیسے وہ بھی اس کی مالکن ہو۔ بی بی جی، آپ ان کی لائبریری میں بیٹھے ان کا انتظار کریں، وہ بس آتے ہی ہوں گے، میں آپ کے لیے اچھی سی کافی بنا کر لاتی ہوں۔ لازمہ یہ کہتی وہاں سے چلی گئی جب زیبا سیدھی اس کی لائبریری چلی آئی جہاں ڈھیروں ساری کتابیں رکھی ہوئی تھی۔ کتابوں کو دیکھتی اس کی نظر اچانک پھسل گئی جب اس نے بے حد رومانٹک ناولز کی کلیکشن رکھی دیکھی تھی، تب اسے اپنے پیچھے بہت قریب کسی کی سانسوں کی تپش محسوس ہوئی۔ اس نے جلدی سے پلٹ کر دیکھا تو شہریار آنکھوں میں خماری لیے سے ہی دیکھ رہا تھا۔ زیبا اس کی آنکھوں سے گھبراتی جلدی سے بولی، اب تو اتنے سنجیدہ اور سخت مزاج انسان لگتے ہیں، روکھے پھیکے پھر ناولز کا شوق کہاں سے آ گیا؟ عجیب عجیب سے منہ بناتی وہ اس سے دور ہٹنے بولی، اچھا بڑی سمجھدار نکلی، اب تو میرے مزاج سے بھی میرے جذبوں کا اندازہ لگا لیا کہ آپ کو احساس نہیں ہوتا کبھی کبھی کہ میں آپ سے بہت کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ اس کے ایک بار بے حد قریب آنے پر وہ زیبا کے چہرے پہ تھوڑا جھکتا سرگوشی کرتے بولا، زیبا تو اس پر برف کی طرح جم گئی تھی، اس کی سانسیں تیز تیز چلنے لگی۔ شہریار، وہ میں آپ کو ایک ضروری بات بتانے آئی تھی،
زیبا حق لاتے ہوئے بولی، اچھا کیا بات ہے؟ جب شہریار بھی اپنے موضوع اور جذبوں پر قابو کرتا سنجیدگی سے بولا، زیبا نے اسے وہ ریکارڈنگ سنا دی۔ ان سے بتا دی، یہ تو بہت بڑا ثبوت آتا ہے ہمارے زیبا جی سے، پورا کیس اب ہمارے حق میں ہوگا، اب ہمیں جتنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ شہریار بے حد خوش نظر آتا زیبا سے بولا، بس نبیلہ، چند دن اور صبر کر لو، تھوڑی بہت پریشانیاں جس میں الجھا ہوا ہوں وہ ختم ہو جائیں، پھر ہم بہت جلد شادی کر لیں گے۔ میں نے بابا سے بھی بات کر لی ہے۔ تیمور فون پر نبیلہ سے کہتا مسکرایا، بس اسے جلدی یہ کیس ختم ہونے کا انتظار تھا جب وہ نبیلہ سے شادی کر کے ہمیشہ کے لیے اسے اپنی زندگی میں شامل کر لیتا۔ نبیلہ بھی بہت خوش تھی، اسے بس اسی دن کا انتظار تھا جب تیمور بارات لاتا، وہ ہمیشہ کے لیے اسے اپنے ساتھ اپنا بنا کر لے جاتا۔ کورٹ کی دوسری پیشی آج تھی جہاں میر فیملی ایک بار پھر کورٹ میں انصاف کے لیے جمع ہوئے تھے۔ اس بار تیمور کو پورا یقین تھا یہ کیس آج ہر حال میں ختم ہونے کے بعد کورٹ اس کے حق میں فیصلہ سنائے گی اور زیبا کو نہ صرف منہ کی کھانی پڑے گی بلکہ اسے ایک بار پھر پورے گھر والوں کے سامنے شرمندہ اور ذلیل ہونا پڑے گا۔ جج صاحب، آج میں آپ سے درخواست کروں گا کہ اس فضول سے کیس کو ختم کر کے اپنا فیصلہ سنائیں۔ میں زیبا بلا وجہ آپ کا اور ہم سب کا وقت ضائع کر رہی ہیں، ان کے پاس اپنے گناہوں کو چھپانے کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ تیمور کا وکیل جیسے ہی بولنے لگا، شہریار مسکراتے ہوئے کھڑا ہوا، جج صاحب، شاید میرے دوست کو بہت یقین ہے خود پہ، لیکن آج ہمارے پاس ان کے کلائنٹ تیمور کے جرم کو ثابت کرنے کے لیے ایسا ثبوت ہے جسے سن کر سب حیران ہو جائیں گے۔ یہ کہتے ہی شہریار وہ ریکارڈنگ پوری عدالت میں ان کے سنا گیا، جس سن کر ایاز عالم سلطان اور خود تیمور بھی حیران رہ گئے۔ یہ جھوٹ ہے، یہ میری آواز نہیں ہے، تیمور بدحواس سا بولا۔ جب اس کا موبائل عدالت نے ضبط کرتے اس کی پوری تلاشی لی، جہاں ہر بات کھل کر سامنے آ گئی، اس کی اور افاق کی تمام باتیں سب نے سنی۔ اس کے بعد عدالت نے تیمور کو حراست میں لیتے ایک اور پیشی کی تاریخ دی، جس میں پولیس کو کہا کہ افاق کو کہیں سے بھی پکڑ کر لا کر اس پیشی میں پیش کیا جائے اور تب تک تیمور پولیس کی نگرانی میں رہے گا جب تک فیصلہ نہیں ہو جاتا۔ اس کے کچھ دن بعد افاق کو بھی پکڑ کر عدالت میں پیش کیا گیا۔ جب اس نے ساری حقیقت تیمور کی بتا دی، اب ان دونوں کی حقیقت جاننے کے بعد عدالت نے 4 سال کی سزا سنائی اور 3 لاکھ جرمانہ عائد کیا۔ بابا مجھے بچا لے، یہ سب جھوٹ ہے، مجھے پھنسایا جا رہا ہے۔ تیمور کو جب پولیس لے کر جانے لگی تب وہ روتے ہوئے چیخ رہا تھا۔ جب ایاز صاحب ایک طرف شرمندہ سے کھڑے تھے، آخر نبیلہ اور اس کی فیملی کو بھی تیمور کی ساری کہانی کا پتہ چل ہی گیا، وہ کب تک ان سے چھپاتے؟ جس پر نبیلہ نے افسوس کرتے خود تیمور سے رشتہ توڑ لیا۔ وہ ایسے آدمی سے محبت کرنے اور اسے شادی کرنے پر افسوس کر رہی تھی کہ وہ کتنے بڑے خسارے میں رہی تھی اب تک، لیکن اس کے رب نے وقت سے پہلے اسے بچا لیا تھا۔ زیبا بہت خوش تھی۔ میر خاندان میں ایک جانب جہاں سب سچ کی جیت پر خوش تھے تو وہ بری طرف ایک فیملی اپنے بیٹے کے اس گھناؤنے کھیل پر دکھی بھی تھی۔ تبھی شہریار اپنی ماں کے ساتھ اچانک زیبا کے گھر چلا آیا، جہاں اس کی آمد پر سلطان میر کی ساری فیملی حیران رہ گئی۔ میں اپنے بیٹے کی شہریار کے لیے زیبا کا ہاتھ مانگنے آئی ہوں۔ جب مجھے شہریار نے بتایا وہ زیبا کو پسند کرتا ہے، میں دبئی سے بھاگتی چلی آئی۔ اصل میں شہریار میں ہی ہیں، اس کے بابا اس دنیا میں نہیں ہیں۔ شہریار یہاں پاکستان میں اپنے کام کی وجہ سے رہتا ہے، جبکہ میں دبئی میں رہتی ہوں اپنے مائکے والوں کے ساتھ۔ یہاں اکیلے پڑ جاتی ہوں نا، اس لیے، لیکن اب زیبا چاہے گی تو میں بھی پھر پاکستان شفٹ ہو جاؤں گی۔ شہریار کی والدہ حفصہ بہت خوش اسلوبی سے بات شروع کرتے بولی۔ عالم اور سلطان کو شہریار ہر لحاظ سے اچھا لگا تھا۔ جب زیبا کی بیعت سے وہ اسی وقت اس رشتے کو قبول کر چکے تھے، پھر کیا تھا، دونوں گھروں میں دیکھتے ہی دیکھتے خوشیوں کا راج ہونے لگا۔ اور پھر شہریار بڑی دھوم دھام سے زیبا کو اپنے نام بنا کر افندی ہاؤس لے آیا۔ زیبا دلہن بنی بہت حسین لگ رہی تھی۔ جب اس نے گھوم کر شہریار کے سجے ہوئے پھولوں سے حسین کمرے کو دیکھا، پھر شرما کر شہریار کو دیکھتے ہاتھوں سے منہ کو چھپا گئے۔ شہریار نے مسکراتے ہوئے پیار سے اس کے چہرے سے مہندی لگے ہاتھوں کو ہٹایا اور زور سے اس کی نازک سی کمر کے گرد ہاتھ کا جھٹکا دیتے اسے خود سے قریب کر گیا، جسے زیبا کے لب اس کے لبوں سے ہلکا سا ٹکرائے۔ میں پہلی ہی نظر میں تمہیں دیکھ کر دل ہار بیٹھا تھا زیبا، لیکن اس کا احساس تب ہوا جب تم پر عدالت میں غلط الزام لگائے گئے، مجھے برداشت نہیں ہوتا تھا۔ میں نے تبھی فیصلہ کیا کہ اس سب کے بعد تمہیں اپنے شریک حیات بناؤں گا اور پھر محبت کی ایک داستان رقم کروں گا۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں، یہ کہتے ہوئے اس کے ماتھے پر محبت کی مہر ثابت کر گیا۔ زیبا شرما کر اس کے سینے سے لگی ہلکی ہلکی لرزنے لگی۔ جب شہریار کی بھڑکتی شدتیں اس کے دل میں بھی آگ لگا گئی، آہستہ آہستہ رات اس کی محبت میں پگھلتی امر ہونے لگی، تو پیارے
ریڈرز آج کی کہانی تھی یہیں تک. کیسے لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کریں. بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ. تب تک ہمیں دیجیے اجازت. اگر آپ کو کہانی اچھی لگی تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ میری نیو آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے. خوش رہیں، آباد رہیں. جزاک اللہ خیر.